کون غوث اعظم ہیں؟ اے مسلمانوں، تم نے کبھی تاریخ کو پڑھا ہے؟ ہم واقعی بریانی کھاتے ہیں، ہم واقعی غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں، اور لگانا بھی چاہیے۔ سنی نعرہ نہ لگائے گا تو کون نعرہ لگائے گا؟ مسلمان نعرہ نہ لگائے گا تو کون نعرہ لگائے گا؟ ہم اگر 11ویں شریف نہ منائیں گے تو کون منائے گا؟ لوگ تو 11ویں پہ فتوے لگاتے ہیں، ان کی فکر مت کیا کرو، تم غوث اعظم کی محبت میں 11ویں پہ لنگر کر دیا کرو۔ لیکن اب ذرا ذہن کو قریب بھی کرتے چلے جاؤ۔ جس طرح تم غوث اعظم کو مانا کرتے ہو، میں مانتا ہوں بڑی عقیدت تمہیں ہوتی ہے، ہر سنی کو غوث اعظم سے پیار ہے، ہر سنی ان کی محبت میں سرشار ہے، اسی لیے تو لاکھوں روپیہ کا خرچ کر دیا کرتا ہے، ہزاروں روپے وہ خرچ کر دیا کرتا ہے، سالوں سال سے مناتا ہوا آ رہا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، کبھی آپ غوث اعظم کی زندگی پر بھی غور کیا کرو، کبھی غوث اعظم کی سیرت کو بھی آپ اپنانے کی کوشش کرو، اور غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیا کرو۔ آج غوث اعظم کو ظاہری وصال کیے ہوئے 881 سال کا زمانہ گزر گیا، لیکن ہم آج بھی یاد کرتے ہیں، آج بھی ان کی سیرت یاد ہے، آج بھی ہم ان کی عبادت کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرات کہاں پیدا ہوئی یہ ہم بتا سکتے ہیں، لیکن دیکھیے اصول کیا ہے، ہمارے پردادا آئے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہاں پیدا ہوئے، کہاں پہ ان کا دفن ہوا، کتنے سال کی انہوں نے عمر پائی ہے، آپ میں سے کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ چند لوگ ایسے ہوں گے جو بتا پائیں گے، لیکن شان دیکھو غوث اعظم کی، 881 سال کا زمانہ گزر گیا، لیکن آج بھی ایسا ہی لگتا ہے جیسے غوث اعظم ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرے ہیں، جیسے ان کی حیات ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ان کی سیرت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ان کی عبادت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کہاں غوث اعظم پیدا ہوئے؟ ملک ایران قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے۔ اے مسلمانوں، ذرا سنو تاریخ کو غوث اعظم کی۔ حضرات رمضان کا مہینہ ہے، پہلی ہی تاریخ کو رمضان کی حضرات غوث اعظم کی ولادت ہوتی ہے، لیکن اب کمال دیکھیے غوث اعظم کا، تقوی دیکھیے غوث اعظم کا، عبادت دیکھیے غوث اعظم کی۔ پہلی ہی تاریخ کو رمضان کی حضرات آپ نے روزہ رکھ لیا، اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، کب تک نہیں پیا؟ جب تک کہ سورج غروب نہیں ہو جاتا ہے۔ پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ ایک سید زادوں کے یہاں پر بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا کرتا ہے، کوئی چیز کھاتا نہیں ہے۔ حضرات غوث اعظم روزہ رکھ رہے ہیں، بچپنے کے عالم میں یہ آپ کا تقوی ہے، یہ شریعت پر آپ کی پابندی ہے۔ حالانکہ روزہ ان پر فرض نہیں تھا، لیکن یہاں تو قوم مسلم پر روزہ فرض ہے۔ یہاں تو 18 سال کا جوان ہو گیا ہے، یہاں تو 25 سال کا جوان ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی روزے رکھنے کی فکر نہیں ہے، باڈی بنا رہا ہے۔ ماں کہتی میرے لال ابھی تو روزہ مت رکھ۔ آج بھی ایسے مسلمان پائے جاتے ہیں، ایسے ماں باپ پائے جاتے ہیں جو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی اولادوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جہنم سے بچانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، ہم اپنی اولادوں کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ اگر روزہ رکھ لیا تو کہتی ہے ماں میرے لال تیرا چہرہ اتر گیا، کل سے روزہ مت رکھنا، تیری باڈی کے اندر کمزوری دکھائی دیتی ہے۔ اے میری بیٹی روزہ مت رکھنا، تیری خوبصورتی میں کمی آ رہی ہے۔ حضرات اس طرح کی ذہنیت آج لوگوں کی ہے، اس طرح کی سوچ آج لوگوں کی ہے، اس طرح کی فکر آج لوگوں کی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ایسی فکر پر، بڑا افسوس ہوتا ہے ایسی سوچوں پر۔ تو مسلمانوں ایسی سوچ مت بناؤ۔ غوث اعظم کے اگر چاہنے والے ہو، رمضان کا مہینہ اگر آ جائے تو تم غوث اعظم کی محبت میں سرشار ہو کر اپنے رب کی رضا کے لیے رمضان کے روزہ رکھا کرو۔ غوث اعظم نے بچپنے کے عالم میں روزہ رکھ لیا ہے، حضرات تو بچپنے میں روزہ رکھا۔ اب آپ دیکھیے گا جب 5 سال کی عمر ہوتی ہے بڑے پیر کی، تو 5 سال میں حضرات کیا ہوتا ہے بچے کو یاد؟ بہت سے بچوں کو کلمہ نہیں آتا ہے۔ آج ہماری قوم کے بچوں کا حال آپ دیکھیے گا، ان کو اگر آتی ہے تو گالی آتی ہے، ان کو اگر آتا ہے تو کوئی ڈرامہ آتا ہے، ان کو کوئی آتا ہے تو وہ گانا یاد کیا کرتا ہے۔ لیکن یہ بڑے پیر کی کرامت ہے۔ حضرات 5 سال کی عمر میں جب عالم دین نے کہا کہ بچہ پڑھو قرآن، غوث اعظم نے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ بسم اللہ پڑھی ہے، الحمد پہ آ گئے، الحمد شریف مکمل کر کے الف لام میم شروع کر دیا۔ حضرات 1 پارہ پڑھ دیا، 2 پارے پڑھ دیے، 5 پارے پڑھ دیے، 10 پارے پڑھ دیے، پورے مکمل غوث اعظم نے 5 سال کی عمر میں 18 پارے سنا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔
18 पारे गौसे आजम ने सुना दिए। आलिम दीन ने कहा, उस्ताद मुहतरम ने कहा, बेटे इसके आगे और पढ़िएगा। गौसे आजम ने फरमाया, बस मुझे इतने ही याद है, क्योंकि मेरी माँ इन्हीं पारों की रोजाना तिलावत किया करती थी और मैं अपनी माँ के शिकम के अंदर इन पारों को सुना करता था। सुन सुन कर मैं भी इनका हाफिज कुरान हो चुका हूं। 5 साल की उम्र में बड़े पीर ने 18 पारे सुना दिए। लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम अपने गिरिबामा झांक कर देखो, यहां गौसे आजम है 5 साल की उम्र में 18 पारे हिफ्ज फरमा चुके हैं और कुरान पाक के सुना चुके हैं। लेकिन आज यहां तो उम्र 55 की हो चुकी है, यहां तो एक मुसलमान की उम्र 60 साल की हो चुकी है। लेकिन आज अगर मैं चैलेंज से कहता हूं, तुम जाओ गांव गांव सर्वे करो, मुसलमानों की बिरादरियों में जाकर जाओ, तुम गांवों के गांव में, और तुम टेस्ट लो, इम्तिहान लो और पूछो उनसे कि बड़े अब्बा 60 साल हो गए गोश्त खाते हुए, 60 साल हो गए बिरयानी खाते हुए, 60 साल हो गए उड़द चावल खाते हुए, क्या तुमने अत्तहियात याद करी है या नहीं? तुम्हें नमाज याद है कि नहीं? नमाज के फराइज, नमाज के वाजिबात, गुस्ल के फराइज, वुजू के फराइज तुम्हें याद है कि नहीं? मैं चैलेंज देता हूं आपको, आप जाएं और देखें, 100 में से 2 लोग ऐसे होंगे जो बता पाएंगे। लाइल्मी का इतना मामला हमारी कौम के अंदर है। बच्चों का हाल देखें आप, हम बच्चों की तरबियत नहीं कर पाते। बच्चा गाली देता है तो माँ भी खुश होती है, अब्बा भी खुश हो जाते हैं कि हमारे बेटे ने आज गाली दे दी है। मैं कहता हूं बचपने में जब बच्चा अगर गंदी जबान का इस्तेमाल करे, वही उसको सजा दो, वही उसे डराओ, ताकि उसकी जबान पर कभी गाली ना आए। उसकी जबान पर अगर आए तो सिर्फ अल्लाह का नाम आए, और उसे सिखाओ अल्लाह का। जब वो बोलने लगे, अब जब वो बोलने लगे हुरूफ मुफरदात, जब वो कहे अब्बा, जब वो कहे अम्मा, जब वो कहे बाजी, जब वो कहे भैया, जब इस तरह के जुमले वो इस्तेमाल करे, हजरात, तो उसे दुनिया का कोई कलाम ना सिखाया जाए। उसे अगर सिखाया जाए तो सबसे पहले अल्लाह का नाम सिखाया जाए। जब वो बोलने लगे हुरूफ मुफरदात, अम्मा रोटी दे दो, अम्मा पानी दे दो, अम्मा मुझे खाना दे दो, तो अब उसे दुनिया का कोई कलाम ना सिखाया जाए। अगर उसको सिखाया जाए तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिखाया जाए, सबसे पहले ये सिखाया जाए। लेकिन होता यह है, हमारी कौम के बच्चे आजकल एडवांस हो गए हैं, हर वक्त मोबाइल में लगे हुए हैं। कभी पबजी खेल रहा है, जरा सी गांठें 58-54 देखो उन्हें पबजी में लगी हुई हैं, नालियों पे बैठकर, चौराहों पर बैठकर, गली कूचों में बैठकर वही पबजी चल रहा है। कोई इधर से मार रहा, कोई उधर से मार रहा। अगर इसी बच्चे से पूछ लिया जाए तेरा मजहब क्या है, बता तेरे नबी का नाम क्या है, हजरात, तो इस बच्चे को नहीं पता है। क्योंकि जब बाप को नहीं पता, माँ को नहीं पता, तो बच्चे को कहां से पता होगा? तो हमें अपने बच्चों की तरबियत और तालीम ऐसी करनी चाहिए, ऐसी तालीम, उसकी तरबियत उसको ऐसी देनी चाहिए, वो दीन के सांचे में ढल जाए और आगे बढ़िएगा। गौसे आजम ने 5 साल की उम्र में 18 पारे सुना दिए। ये उनकी मां का कमाल है कि वो रोजाना दुनिया का काम उस वक्त किया करती थी जब वो 18 पारों को रोजाना मुकम्मल तौर से पढ़ लिया करती थी। और आज की हमारी इस्लामी बहनें, अगर उनको मोबाइल दे दिया जाए तो वो सबसे पहले शेख चिल्ली के किस्से और कहानी सुना करती है। वो उसमें चलाती है तो गाने चलाती हैं, वो उसमें चलाती है तो म्यूजिक चलाती है, वो उसमें चलाती है तो वो कोई सीरियल देखा करती हैं। ऐ इस्लामी बहनों, ऐ सीरियल देखने वालियों, अपने बच्चों को परवरिश करने वालियों, ये कान खोल कर सुनो। अगर तुम अपने बच्चों को सीरियल देख के परवान चढ़ाओगी तो वो बच्चा तुम्हारी खिदमत कभी नहीं करेगा, वो गुलाम गौसे आजम नहीं बन पाएगा। अगर उसको गुलाम गौसे आजम बनाना है तो तुम सुबह सुबह उठ के नमाज फज्र पढ़ो, और नमाज फज्र पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करो। अपने बच्चे को कुरान की तिलावत सुनाओ, वो सुनेगा तो इंशाअल्लाह वो गुलाम गौसे आजम बन जाएगा, वो गुलाम गौसे आजम बन जाएगा। लेकिन हालात बड़े बद से बदतर होते जा रहे। गौसे आजम देखिए कितने बड़े पाबंद हैं शरीयत के, दरवाजे पे खड़े हुए हैं, बचपने का आलम है। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पे एक दुर्वेश आया, उसने आपको सलाम किया, सलाम करके वो गुजर जाता है। हजरात जैसे ही आगे बढ़ा, गौसे आजम ने उसके सलाम का 2 बार जवाब दे दिया। जब 2 बार जवाब दिया, दुर्वेश रुक गया, वापस पलट के आया और कहा कि ए बेटा, ये बताओ, मैंने तुम्हें 1 बार सलाम किया और 1 बार सलाम
کا جواب ایک بار ہونا چاہیے، 2 بار نہیں ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھ لو۔ غوث اعظم کو وہ درویش چاہ رہا تھا میں اس بچے کو سبق دے رہا ہوں، یا میں ان کو سمجھا رہا ہوں، یا ان کو میں بتا رہا ہوں، لیکن بڑے پیر نے فرمایا اے درویش یاد کر اس وقت کو جب تو ہمارے دروازے پہ آیا تھا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور تو نے ہمارے دروازے پہ آ کے سلام کیا، تیرے سلام کا جواب ہمارے دروازے سے نہیں آیا تھا، اس سلام کا جواب ہم پر قرض تھا، اور ہم وہ لوگ ہیں جو کسی کا قرض رکھا نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو ادا کر دیا کرتے ہیں، اس لیے تیرے ایک اس سلام کا جواب تھا اور تیرے ایک اس سلام کا جواب ہے، تیرے ایک اس سلام کا جواب تھا اور تیرے ایک اس سلام کا جواب ہے۔ درویش حیران رہ گیا، اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پیغام ملا، یہاں سے یہ بھی میسج مل گیا کہ جب غوث اعظم ماں کے پیٹ میں سے اس انسان کو دیکھ سکتے ہیں جو سلام کرتا ہے اور اسی کو جواب دیتے ہیں، تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے رسول پر سلام پڑھتے ہیں تو ہمارے رسول بھی ہمارے سلام کو سنا کرتے ہیں، ہمارا سلام بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتا ہے۔ حضرات تو غوث اعظم کی شان یہ ہے، کون غوث اعظم ہے؟ اے سنو بریانی کھانے والو، خوب کھاؤ بریانیاں، خوب کھلاؤ بریانیاں، لیکن کبھی ان کی سیرت کو بھی سنا کرو، دل کے ساتھ اس کو سنا کرو اور دل اور دماغ میں اس کو اتارنے کی کوشش کیا کرو۔ کون غوث اعظم ہے؟ وہ غوث اعظم جو حضرات بچپنے میں روزہ رکھ لیتے ہیں، وہ غوث اعظم جو 5 سال کی عمر میں 18 پارے سنا دیتے ہیں، وہ غوث اعظم جو درویش کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کون غوث اعظم ہے؟ وہ غوث اعظم جنہوں نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں حضرات، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ اب آ رہا ہے دسمبر، آ رہا ہے حضرات جنوری کا مہینہ، آپ دیکھیے کہ لوگ رجائی میں گھس جائیں گے، نکلنے کا دل نہیں کرے گا اور لوگ نکلنے کی کوشش بھی نہ کریں گے، لیکن یہ اللہ کے ولی ہے، یہ ولیوں کے سردار ہے حضرات۔ یہ غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، 15 سال نفل نمازوں میں آپ نے قرآن عظیم کی مسلسل تلاوت کی ہے، 25 سال دریاؤں کے کنارے رہ کے حضرات اللہ کی عبادت کرتے رہے، جنگلات میں اللہ کی عبادت کی ہے، کھنڈرات میں اللہ کی عبادت کی ہے۔ وہ غوث اعظم کی شان ہے حضرات کی، خود فرماتے ہیں غوث اعظم، آپ خود فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے شروع میں جانتے تک نہ تھے اور لوگ مجھے دیوانہ کہتے تھے، میں دیوانوں کی طرح بستیوں میں گھوما کرتا تھا، ویرانوں میں نکل جایا کرتا تھا اور وہاں میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا، مجھے دانا تک میسر نہیں آتا تھا، مجھے کھانا تک میسر نہیں آتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو کون غوث اعظم ہے؟ وہ غوث اعظم ہے کہ جن کی تقریر سننے کے لیے 70 ہزار کا مجمع آیا کرتا تھا۔ جب تقریر اختتام پذیر ہوتی تھی حضرات، کئی جنازے آپ کے تقریر کے بعد لوگوں کا اٹھے کرتے تھے، خوف خدا کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے لوگ اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ کون غوث اعظم ہے؟ وہ غوث اعظم کے جنہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکوؤں کو سچا پکا مسلمان بنا دیا ہے، ڈاکہ زنی سے جنہوں نے توبہ کروا دی ہے۔ وہ غوث اعظم جن کے ہاتھ پر 1 نہیں بلکہ 5 یا 10 ہزار یہودیوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو چکے ہیں۔ کون غوث اعظم جن کا لقب محی الدین ہے، جنہوں نے دین کو زندہ کر دیا ہے۔ کون غوث اعظم ہے؟ وہ غوث اعظم جنہوں نے 12 سال کی ڈوبی برات کو نکالا ہے۔ کون غوث اعظم ہے؟ وہ غوث اعظم کے قبر کے مردے کو ٹھوکر لگا دی ہے حضرات تو زندہ کر دیا ہے۔ کون غوث اعظم ہے؟ وہ غوث اعظم ہے حضرات خود فرماتے ہیں کہ میرا مرید چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، اگر وہ مجھے سچے دل سے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جایا کرتا ہوں۔ کون غوث اعظم ہے؟ وہ غوث اعظم جو فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اس وقت تک میں جنت میں نہ جاؤں گا جب تک کہ ایک چاہنے والے کو جنت میں نہ لے جاؤں گا۔ کون غوث اعظم ہے حضرات؟ وہ غوث اعظم ہے کہ جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا، طہارت کو اختیار کیا، عبادت کو اختیار کیا، ریاضت کو اختیار کیا، جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ اتنے تقوی والے غوث اعظم، لیکن آج چاہنے والا نعرہ لگا کے بریانی کھا کے نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تم نے نیاز کی ہے نمازوں کو چھوڑ کر تو حضرات تمہاری نیاز قابل قبول نہ ہوگی جب تک کہ تم نماز نہ پڑھو گے۔ اگر تم نے نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد نیاز کرنی ہے تو غوث اعظم بھی خوش ہو جائیں گے، پروردگار کی رحمت بھی خوش ہو جائے گی۔